پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب اور صحائف بھی نازل فرمائے. کتب تو باقاعدہ جیسے قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طریقے سے باقاعدہ کتب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور صحائف کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو جیسے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے ہیں، رسالے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی اللہ رب العزت نے مختصر پیغامات اپنے نبیوں پر نازل فرمائے. اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور احادیث کریمہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی تورات، اس کے بارے میں کلام فرمایا. ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ حدید آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ بْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیگر رسولوں کے بعد بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی. اور پھر قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم کہ یہ قرآن بہت کرامت والی کتاب ہے. اور اس کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے 4 کتابوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. پہلی تو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کی گئی. تو یہ 4 مشہور کتب ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا، ان پر عقیدہ رکھنا، ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح صحائف کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قرآن میں کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ اور یہی بات سابقہ صحائف میں درج تھی. وہ کون سے صحائف ہیں؟ تو ارشاد فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں یہ بات درج تھی، ان کے صحائف میں یہ بات درج تھی. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی دیگر صحائف کا تذکرہ فرمایا. کنز العمال کی یہ روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 104 کتابیں نازل فرمائیں. پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انزل علی شیث 50 صحیفۃ کہ شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے. وانزل علی خنوق 30 صحیفۃ خنوق علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 30 صحیفے نازل فرمائے. وانزل علی ابراہیم 10 صحائف اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے. وانزل علی موسیٰ قبل التوراۃ 10 صحائف کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 10 صحیفے نازل فرمائے. وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان اور پھر اللہ رب العزت نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کو نازل فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتب ہیں قرآن مجید کے علاوہ وہ اور صحیفے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے. اور ان تمام کتابوں میں اللہ رب العزت نے نصیحت آمیز کلام بھی فرمایا. اسی طریقے سے واقعات بھی کچھ بیان فرمائے کہ جس سے عبرت حاصل کی جا سکے. مختلف طریقے سے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان تمام پر کلام فرمایا. اور ان تمام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پر عقیدہ رکھنا، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. چنانچہ جب متقین کی صفات ذکر کی گئیں تو اس میں یہ بھی ایک صفت ذکر کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ اے حبیب متقی لوگ وہ ہیں کہ جو آپ پر نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئیں، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان سب پر ایمان رکھتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے تقوی پرہیزگاری کے لیے، تقوی پرہیزگاری کی کاملیت کے لیے سابقہ کتب پر ایمان رکھنا بھی یہ ضروری ہے۔ اگر ان کتابوں میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی نبی پر یا اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہیں رکھتا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، میں زبور پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آپ روایت اگر دیکھیں گے، مختلف روایت، تو بعض روایت میں آسمانی کتب کی تعداد کچھ الگ ہوتی ہے، دیگر روایت ہوتی ہیں ان میں آسمانی کتب کی تعداد الگ ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں چونکہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنی تعداد اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو کتابیں اور صحائف نازل فرمائے وہ اپنے نزول کے وقت بالکل حق تھے، سچ تھے، اور اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اور قرآن مجید پر تو ہمارا ایمان ہے ہی کہ اس پر بھی ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ تو اب اس آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ آسمانی کتابوں پر ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اجمالی ایمان لے کر آئے۔ اجمالی ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈیٹیل میں نہ ہو، صرف یوں سمجھ لیں کہ سرسری، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے عام گفتگو میں کہ سرسری طور پر، اس کو کہا جاتا ہے اجمالی ایمان۔ اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ان سب پر ہمارا ایمان ہے،